آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آج عید پینتیکوس ہے اور پورے ورلڈ میں جہاں بھی مسیحی ہیں، ایماندار ہیں، عید پینتیکوس سیلیبریشن کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور روح القدس کا جو نزول ہے اس کی یاد میں خصوصی عبادات کر رہے ہیں، خصوصی جذبے کے ساتھ، خصوصی احساسات کے ساتھ، خصوصی شادمانی کے ساتھ، جس طرح کہ ایک جشن ہوتا ہے۔ عبادت وہی ہے، دن وہی ہے، لیکن ایک جذبہ نیا ہو جاتا ہے، جوش نیا ہو جاتا ہے، احساسات نئے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم اس مبارک یاد میں عبادت کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں جس دن پاک روح کا نازل ہوا۔ سو ایمانداروں کے لیے پوری دنیا میں آج کا دن بھی عید کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے میں آپ کو سب کو ایمانداروں کو جو 7 سٹار میڈیا کے ذریعہ سے بھی لائیو پروگرام سے میری آواز سن رہے ہیں ان کو بھی، اور چرچ میں بھی سب کو عید پینتیکوس مبارک کہتا ہوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ یہ عید پینتیکوس جس دن پاک روح نازل ہوا، یہ کلیسیا کا جنم دن ہے روحانی۔ یہ کلیسیا کا کیا ہے؟ جنم دن ہے روحانی طور پر۔ تو یہ بہت بڑی سیلیبریشن ہے، اور بہت ساری اس کے ساتھ مبارک یادیں اور مبارک واقعات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ہر سال ہم دہراتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور روح القدس کی جو اہمیت ہے اسے اور زیادہ جانتے ہیں، اور زیادہ پہچانتے ہیں، اور زیادہ غور کرتے ہیں، اور زیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر بھول بھی گئے ہوں تو دوبارہ ہم پھر سنتے ہیں۔ سو آج عید پینتیکوس کے ہی موضوع پر ہم چند باتیں سیکھیں گے کہ روح القدس کی ایماندار کے لیے کیا اہمیت ہے، ایماندار کے لیے روح القدس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ہم یہ بھی غور کریں گے کہ پاک روح کا جو نزول ہے اور اس کی ہسٹری ہے، اس میں کیا واقعات ہوئے، کیا خدا سکھانا چاہتا تھا، اور اس کی پھر برکات کیا ہے۔ 2-3 چیزیں ہم سیکھیں گے، تو پڑھ کے سیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب پہلا باب نکال لیں، اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی 4تھی آیت میں بھی۔ ہم دونوں ہی آیات ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ اعمال کی کتاب مقدس جس سے رسولوں کے اعمال کہا، کسی تھیولوجین نے کہا کہ اگر ہم اسے رسولوں کے اعمال بھی کہیں بے شک، لیکن اگر ہم اسے کہیں روح القدس کے اعمال،
یہ کتاب مقدس روح القدس کی قوت، اعمال، کام کے بارے میں بتاتی ہے۔ چوتھی آیت میں پہلا باب لکھا ہے، اس میں نکال لیں جو نکال رہے ہیں، رسولوں کے اعمال، یہ کتاب مقدس ہے۔ پہلا باب چوتھی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اور ان سے مل کر، یعنی یسوع مسیح نے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جب جانے والے تھے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا، شاگردوں کو حکم دیا۔ یہاں بات نہیں لکھا ہے، حکم، اس کی ضرورت پر زور دیا گیا، حکم دیا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا، منادی کے لیے، خدمت کے لیے، میری گواہی کے لیے، میرے پرچار کے لیے نہ جانا، کیونکہ اب میں جا رہا ہوں اور تمہیں خدمت کے لیے، گواہی کے لیے اور ابلیس پر غالب آنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہوگی۔ تو ٹھہرے رہو جب تک تمہیں روح القدس نہ مل جائے۔ اور آگے جا کے لکھا ہے اسی باب میں کہ 120 لوگوں کی جماعت، جس میں مقدسہ مریم اور چند عورتیں، اسی باب میں آگے جا کے پڑھیں، اور 12 شاگرد اور دوسرے اور بھی شاگرد، 120 کی جماعت بالا خانہ پر یسوع مسیح کے جانے کے بعد انتظار کرتے ہیں۔ وہ بھی فرمانبردار تھے، وہ نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا خاص کوئی مقصد ہے، نہیں نکلے، کہ کوئی بات نہیں، وہ ٹھہرے رہے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے بعد ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھائے گئے، تو بائبل مقدس کے مطابق کسی کو یاد ہو، ہم ہر سال سیکھتے ہیں، کتنے دنوں کے بعد پاک روح نازل ہوا؟ جی میں نے آپ کو پہلے سکھایا 10 دن کے بعد۔ کیوں؟ اوکے، دوبارہ، اس لیے ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ پینتیکوست کا مطلب ہے، یہ یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب 50واں دن۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے، اب آپ نوٹ کر لیں یا ذہن میں رکھ لیں، تو کتنے دن خداوند یسوع مسیح زمین پر ظاہر کرتے رہے، ثبوتوں کے ساتھ، باتوں کے ساتھ نہیں، ثبوتوں کے ساتھ کہ میں زندہ ہوں، مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ یہاں تک کہ کئی شاگردوں کو بھی شک ہوا
کہ یہ یسوع مسیح وہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں وہی ہوں، آؤ مجھے دیکھو، مجھے چھو کر کے دیکھو، میں وہی ہوں، لیکن غیر فانی اور جلالی بدن میں ہوں۔ 40 دن خداوند یسوع مسیح زمین پر ظاہر کرتے رہے، پہلے نمبر پر کہ میں زندہ ہوں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو کام کیا ثبوت کے ساتھ کیا، صرف باتیں نہیں کی بلکہ اس کا ثبوت بھی دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور کیا ہوا جب یسوع مسیح اٹھائے گئے 40 دن کے بعد، تو شاگرد 120 کی جماعت، اس میں کون کون تھے یاد رکھیں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، صرف سنانا نہیں چاہتا۔ روح القدس کے انتظار میں کون کون سے تھے؟ شاگرد تھے، اور مقدسہ مریم بھی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، اور چند عورتیں بھی تھیں۔ اور جب عید پینتیکوست آئی، 50ویں دن آنا تھا، میں آگے ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں، تو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے 50ویں دن پرانے عہد نامہ کے مطابق، وہ بھی میں حوالہ بتاتا ہوں، پاک روح نازل ہوا، اور 120 کی جماعت جب روح القدس سے معمور ہو گئی، تو وہ سب کے سب 120 لوگ غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع ہو گئے۔ آپ بتائیں کس کس نے غیر زبانیں بولی؟ سادہ طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ کس کس نے بولی؟ 100، جس میں چند عورتیں بھی تھیں، ان کو بھی پاک روح مولا، وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ جس طرح 12 شاگردوں کو پاک روح ملا غیر زبانوں کے ساتھ، چند عورتوں کو بھی اور مقدسہ مریم کو بھی ملا، یس، اور مقدسہ مریم نے غیر زبانیں بولی، بائبل میں لکھا ہوا ہے، شک ہے؟ چند عورتوں نے غیر زبانیں بولی، اوکے، 12 شاگردوں نے غیر زبانیں بولی، اوکے، اس کے ساتھ باقی جو شاگرد تھے انہوں نے بھی، جب پاک روح نازل ہوا، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ظاہر ہوئی۔ یہ اعمال کی کتاب 2 باب ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، نوٹ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت روح القدس کی یہ ہے کہ ہر فرد بشر کو پاک روح کی کیا ہے، اور یہ یوئیل نبی کی معرفت پیشن گوئی بھی تھی۔ جب یروشلم میں عید، یہی عید تھی، یہ پینتیکوست عید تھی وہاں، وہ پرانے عہد نامہ کے مطابق، وہ بھی سکھاتا ہوں آپ کو، یہ وہی عید تھی، 50ویں دن کی عید تھی، وہ میں بتاتا ہوں، وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے آلریڈی، اور اس عید پر پوری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، تاکہ سب لوگ روح القدس کے نزول کو جان جائیں، دیکھ سکیں، سمجھ جائیں، یقین کریں اور ایمان لائیں۔ یہ بائبل کو پڑھیں، 2 باب۔ ساری قومیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف جگہ کے لوگ وہاں عید کے دن کیا تھے، وہاں عید ہی تھی، عید پینتیکوست تھی، جو خدا سکھانا چاہتا تھا کہ پاک روح نازل ہوگا، اور اس کا ذکر، اس کی تاریخ پرانے عہد نامہ میں خدا نے سکھایا۔ جو کچھ بھی آنے والے نئے عہد نامہ میں ہوا، پرانے عہد نامہ میں خدا نے سکھایا۔ مثال دیتا ہوں سادہ زبان میں،
جب یسوع مسیح نے کفارہ دینا تھا، خدا کا برا آنا تھا، تو اس سے پہلے خدا نے کہا قربانیاں دو گناہ کی معافی کے لیے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ جب ہم قربانیاں دیں گے تو اس سے کیا ملتی ہے؟ معافی ملتی ہے۔ لوگوں کا ذہن تیار ہو گیا۔ تو جب یسوع مسیح آ گیا، انہیں سمجھ آ گئی، تو پھر یوحنا اصطباغی کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا، تو لوگوں کو معلوم نہیں لگا، یار خدا کا برا کا مطلب کیا؟ وہ سمجھ چکے تھے برا کا مطلب کیا ہے، برا کے آنے کا مقصد کیا ہے، برا کی برکات کیا ہے، برا کا کام کیا ہے، سمجھ چکے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی عید پینتیکوست ہی سیلیبریٹ، مختلف زبانیں، قومیں، لوگ، مختلف کلچر کے لوگ جمع تھے جس روز یہ پاک روح کا نزول ہوتا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں خدا سکھا رہا تھا کہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ 50ویں دن پاک روح نازل ہوا، اور اس کا ذکر جو ہے، اس کی اہمیت پر بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا، ہم نے سیکھ لیا، جس میں مقدسہ مریم، خواتین بھی، مرد بھی، یعنی شاگرد 12 دوسرے بھی، سب کو پاک روح کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جب لوگوں نے وہاں عید پینتیکوست کے دن دیکھا کہ یہ غیر زبانوں میں بات ہو رہی ہے، تو کسی نے کہا نشے میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مذاق اڑایا۔ آج بھی کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر زبانیں کو نہیں، پاک روح ایسے مل جاتا ہے۔ آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، یا آج بھی غیر زبانیں بولنے والوں کو کئی جو نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس وقت بھی اڑایا، لیکن پتر رسول اٹھا، اس نے کہا کہ ہم نشے میں نہیں ہیں، پاک روح نے قوت دی ہے غیر زبانیں بولنے کی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر ساتھ حوالہ کوٹ کیا گیا کہ جیسا یوئیل نبی نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ کہ آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنا روح کیا کروں گا، اور پھر تمہارے بیٹے بھی، تمہاری بیٹیاں بھی نبوت کریں گی، کلام کی باتیں کریں گی، جو کلام ان کے منہ میں ڈالا جائے گا وہ کریں گی۔ اوکے، تو یہ سب کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خواتین کے لیے ہے، خدمت کرنے والوں کے لیے ہے، عام ایمانداروں کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے جاتے ہوئے شاگردوں کو یہ کہا تھا، میں جاتا ہوں اور باپ سے کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا، اور وہ تجھے کیا دے گا؟ دوسرا مددگار دے گا۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، مددگار ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے۔ اور خداوند نے بہت کچھ پرانے عہد نامہ میں سکھایا، اور پھر نئے عہد نامہ میں پورا کیا۔ یہ جو حوالہ میں کہہ رہا تھا آپ کو، ابھی میں بتاتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں اسے عید پینتیکوست کی جو عید ہے، اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہا گیا۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آئے، کچھ لوگوں نے یہاں سے لیا فصل کی کٹائی کی عید، کچھ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں،
فصل کاٹنے کی کچھ دوسرے لوگوں نے بھی یہاں سے لیا ہے. یس فصل کاٹنے کی عید دوسرے لوگوں نے بھی یہاں سے کانسیپٹ لیا ہے کہ جب فصل کاٹی جائے تو خوشی منائے. اس کا مطلب یہی ہے اور خوش ہوں اور شکر گزاری کریں اپنے حساب سے. تو یہ فصل کاٹنے کی عید خروج 23واں باب 16ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. اور پھر خروج کی کتاب آپ لکھ لیں 34واں باب 22ویں آیت پڑھیں. خدا نے پہلے ہی سکھایا اس سے ہفتوں کی عید کہا گیا. اور بائبل مقدس میں آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ ہفتوں کی عید جو ہے اس کی باقاعدہ گنتی دی استثناء کی کتاب میں. لکھ لیں حوالہ لکھنے والے, زیادہ وقت نہیں کہ ہم زیادہ پڑھیں, لیکن لکھ لیں استثناء کی کتاب 16واں باب 9ویں آیت سے 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا. یہ ہفتوں کی عید بھی کہلاتی تھی کہ 7 ہفتے 7 سبت کے بعد یہ عید سیلیبریٹ کرنی ہے. عید پینتیکوس, کیونکہ عید پینتیکوس کا مطلب ہی کیا ہے 50واں دن. تو اگر کوئی یہاں ہے کیا کہتے ہیں میتھ کا بندہ, اب تو بچے بہت شیار ہیں, 7 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی آسان میں سوال کا 7 ہفتوں کے بعد یہ عید آتی تھی, بائبل میں لکھی بات ہے. تو 7 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے بن جاتے تھے؟ 49 کس نے کہا؟ 39 نہیں 49. دیکھا پھر حساب لگانا پڑتا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے 7 ہفتے 7 سبت کے بعد یہ عید آتی ہے سیلیبریٹ کرنا. اور 49 7 کو 7 سے ضرب دیں 49, اور اس کے بعد جب عید آئے گی تو کون سا دن ہوگا؟ 50واں. اور 50ویں کا مطلب کیا ہے؟ پینتیکوس. یہ گریک لفظ ہے. یہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں کہا کہ یہ سیلیبریٹ کرو, اور یہ نئے عہد نامہ میں خدا میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 50ویں دن روح القدس کا نزول ہوتا ہے. پھر سے میں دوہرا رہا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ بتاتا ہوں, لیکن آج یہ دن ہی ہے. 40 دن خدا یسوع مسیح زندہ ہو کے زمین پر رہے, ظاہر کیا, اور 120 کی جماعت بالا خانہ میں انتظار کرتی ہے. 10 دن کے بعد پاک روح نازل ہوتا ہے. 50واں دن یہ بھی عید پینتیکوس. اور پھر تاکہ میں کہتا ہوں آپ تھوڑی بہت ہسٹری سے واقف ہوئے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے. عید آ گئی جس طرح عید فصح کا حکم تھا, برے ذبح کیے جاتے تھے توبہ کرنے کے لیے, معافی مانگنے کے لیے, معافی حاصل کرنے کے لیے, اسی طرح خدا یسوع مسیح جب آئے تو ہمارا فصح کون ہے؟ ہمارا برا کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. اس لیے ہم عید قیامت المسیح بھی مناتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے. یہ ساری پہلے ہی ہسٹری موجود ہے. اس لیے ایماندار آج عید پینتیکوس کی عید بھی جو ہے وہ بڑی شادمانی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اور استثناء کی کتاب جس میں نے کہا 7 ہفتوں کا ذکر ہے, جو حوالہ میں نے لکھوا دیا, کس طرح
خدا نے حکم دیا کیسے سیلیبریٹ کریں، اور آج بھی روحانی طور پر آج بھی ہم نئے عہدنامہ میں کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ استثناء وہی باب میں نے بتا دیا، 16واں باب نامی ایسے 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ عید تم سیلیبریٹ کرو، میں زبانی بتاتا ہوں، پڑھ لیں لکھ لیں، اور لکھا ہے کہ تم سب لوگ کیا کرنا، اپنے بیٹوں، میں تھوڑا تھوڑا بتاتا چلا جاتا ہوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، غلاموں لونڈیوں کے ساتھ، لاویوں یعنی خدمت کرنے والوں کے ساتھ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ کیا کرنا کہ اس روز تم کیا کرنا، رضا کی قربانی کا ہدیہ، کیونکہ یہ فصل کاٹنے کی بھی عید ہے، ہدیوں کے ساتھ، رضا کی قربانیوں کے ساتھ وہاں جمع ہونا۔ لفظ لکھا ہے اس مسکن میں جو خدا چنے وہاں جانا اور وہاں جا کے شادمانی کرنا۔ یہ بائبل میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی ایماندار جو مسکن خدا نے چنا ہوتا ہے، آج ہم کیا کہیں گے، چرچ، یہ سیکھنے والی بات ہے کہ آج بھی ہم اگر عید منائیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، جو گھر میں ہیں ان کے ساتھ، اور کہاں سیلیبریٹ کریں، جو خدا نے چنا ہے، جو خدا نے مخصوص کیا ہے۔ جس طرح اکثر میں کہتا ہوں، بے شک گھر میں بھی خدا موجود ہے، کیوں نہیں، لیکن جو مسکن، گھر، جگہ خاص عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، اس کے لیے لفظ لکھے ہیں۔ بائبل میں لکھی باتیں کرتا ہوں کہ اثر لفظ لکھے ہیں، جب خدا کا گھر مخصوص ہوا، پرانے عہد نامہ میں لفظ لکھے ہیں، خدا نے کہا اب میری نگاہیں اس گھر پر لگی رہیں گی۔ خدا نے تو بیابان میں کہہ دیا کہ خیمہ لگا دو، وہاں سارے کیا ہو جو، یہ خدا کی وزڈم ہے۔ پھر سلیمان داؤد بادشاہ کو نقشہ دیا، موسیٰ کو نقشہ دیا، داؤد نے گھر بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان شارٹ بتا رہا ہوں، لیکن گھر پھر کس نے بنایا؟ سلیمان بادشاہ۔ تو یہ خدا کے گھر میں جب ہم شکرانے لاتے ہیں، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ خدا نے سکھایا کہ ہم ہدیے لائیں، نظریں لائیں، رضا کی قربانیاں، شکرانے، ہدیے، داریکیاں لائیں۔ تو کہاں لائیں؟ کہاں لائیں؟ یہ بائبل کی تعلیم ہے، اس وقت بھی خدا نے سکھایا، اور آج بھی شکر ہو، وہ بیٹوں بیٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ تو آج بھی جو ایماندار ہیں اپنے بچوں کو کہاں لے کے آتے ہیں؟ خدا کے گھر میں۔ آج بھی ہم ایک بچے کو کیا کریں گے؟ مسح کریں گے، کیونکہ وہ کہاں لے کے آئے ہیں؟ خدا کے گھر میں لے کے آئے ہیں۔ آج بھی ایماندار اپنی اولاد کو بھی کہاں لے کے آتے ہیں؟ خدا کے گھر میں لے کے آتے ہیں کہ مسح کرو، مخصوص کرو، کیونکہ یہ کلام کے مطابق ہے۔ اور بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں بھی لکھا ہے، یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے بائبل کے مطابق۔ جب کلام مقدس میں لکھا خدا میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، 8 دن کا تھا، اس کا ختنہ ہوا، اس کا نام رکھا گیا،
اور بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی پاکیزگی کے دن پورے ہو گئے، یعنی 40 دن جسے ہم کہتے ہیں کہ 40 دن کا کیا کہتے ہیں، چلا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پورے دن ہو گئے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس میں لکھنے والا لوکا کی انجیل 2 باب 21ویں آیت سے 16ویں آیت لکھیں تو یہاں یہ حوالہ جو میں زبانی بتا رہا ہوں لکھا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو اپنے خاندان کے سمیت خدا کے گھر میں لے کر کے آئی، حالانکہ یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہاں تک کہ مقدسہ مریم اس کا خاندان یسوع مسیح کو ایسے ہی 40 دن کا جب لے کے آئے اور پھر جوان ہونے تک یسوع مسیح ہیکل میں جاتا رہا۔ پڑھے بائبل کو، جب 12 سال کا تھا تو ہیکل میں کیا کر رہا تھا؟ شاباش بتائیں، بڑے بڑے اسکالروں سے کیا کر رہا تھا؟ کس طرح وہ 12 سال کی عمر میں جواب دینے کے لائق ہو گیا؟ ذرا بتائیں، انسانی سطح پر، کیونکہ وہ کامل انسان بھی اور کامل کیوں ہو گیا؟ وہ کیونکہ مقدسہ مریم اور اس کا خاندان بچپن سے ہیکل میں لے کے جاتے اور کلام کو وہ سیکھتے تھے۔ 12 سال کی عمر ہی میں وہ اسکالر بن گیا۔ ہم چونکہ چرچ میں جاتے نہیں، 50 سال کی عمر میں بھی ہمیں پتہ نہیں نجات کیا ہے اور اس کی حضوری کیا ہے اور جنت کیا ہے اور پاک تسلیس کیا ہے، اور ہم بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ خود بھی نہ چرچ میں آتے ہیں اور نہ کلام کو سیکھتے ہیں۔ پھر وہی لطیفہ ہے، لطیفہ بعد میں بڑا سچے واقعہ ہے۔ کسی اماں کو کسی نے پوچھا کہ ماں جی دسو کاڈے تسی کہتے ہو یسوع مسیح کیوں سولی تے چڑھ گیا؟ پنجابی چ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بچہ انہیں بھی کچھ کیتا ہی ہو۔ اگر تانوں پھر کہیں اندر بھی سچے واقعے ہوئے نے بات لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جی تسی یسوع مسیح نو بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اگر جواب ہے نہیں سکھے نہیں، انہوں نے کہا سان نہیں پتا ہے گوریاں نے گل تمائی۔ وہی آگے دادے نے بیٹا سانو نہیں پتا بیٹا کیوں۔ اگر آپ سیکھیں گے تو کہیں گے ہم بتاتے ہیں کہ وہ بیٹا کس طرح ہے، ہم بتاتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ کس طرح ہے، پھر ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل کہیں اور گرے گی نہیں اور بے ایمان نہیں ہوگی اور خدا سے دور نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہیں نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ عید پینتیکوس کے دن حکم تھا، حوالے میں نے لکھوا دیے پڑھیں، سب کے سب چنے ہوئے گھر میں جو خدا نے چنا ہوتا تھا، مسکن مسح شدہ مخصوص شدہ، وہاں لوگوں کو حکم تھا کہ جاؤ، ہم تو گھر میں ہی دیگ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم نے یہ غیر قوموں سے لے لیے چیز کارچی دے پکا کے بانٹ دینے ہوں، چلو لوگ سکھ رہے ہیں، کچھ ماحول چینج ہو گیا۔ نہیں تو پہلے کہتے ہیں پاری صاحب آج دیگ بنڈنی ہے، نیاز بنڈنی، شکر گزاری دی، نیاز بنڈنی ہے، تسی بھی آ جانا۔ کیوں جی انج کدی سنے بیٹھے؟ لیکن اب لوگوں نے سیکھا ہے بائبل کو، اب نیاز کہاں تھی؟ دیکھیں مٹھائی دا ٹوکرا آیا کہ نہیں؟
کتنے ہے کے گھر میں مٹھائی لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو پہلے لوگ کیا کرتے کاری دے پکا کے کاری لا کے بانٹ دیتے یہ شکرانہ ہے جن مسیحی لوگوں کے لیے ایسا ہے خداوند کے لوگوں کے لیے ایسا ہے پھر کئی خاندان ایسا کرتے تھے اب نہیں کرتے ہوں گے وہ کاری شکرانے آج سب کار آ جانا ساڑھے کو چاندہ تو ٹائم نہیں کاری دے گا پک رہی ہیں اتنے سارے رشتہ داروں بلا کے کھانا کھوا دیتا ہے کیوں جی انجین ہے آج کل نہیں ہو رہا لیکن پہلے ہوں کدی کدی رشتہ داروں جمع کرو یار کیوں شکر گزاری کرنی ہے کوئی رہ نہ جائے جڑا پنڈا جو انہوں نے جمع کرو انہوں نے کوا دینا لیکن بائبل کی تعلیم کیا ہے ان شارٹ کرتا ہوں ادھر بھی آتے ہیں اور بھی لیکن یہ ریلیٹڈ باتیں کس کے ساتھ میں سکھا رہا ہوں عید پینتیکوست کے ساتھ پرانے عہد سے پڑھا ہے کہ اس دن خدا کیا حکم دیتا تھا ایک دفعہ جب یسوع مسیح کے پاس کوڑی آتا ہے ان شارٹ کرتا ہوں آپ کو سکھایا ہے آپ نے سیکھا ہے جب کوڑی 10 شفا پا گئے ایک بیچ میں سے آ گیا یسوع مسیح کے پاس اب آپ نے مجھے بتانا یسوع مسیح نے اسے کیا کہا پہلے بات یہ کہی بھائی 9 کتنے نے 9 نے شفا پائی ہے کہ نہیں وہ لے کے برکتاں دوڑ گئے نے مڑ کے میرے متھے نہیں لگے یہ بائبل میں لکھا ہے یار 9 کتنے نے انہوں نے کیا 9 نے یسوع جی تسی شفا دیو اگر تانوں بعد مل گئے تے ساڈا نام بتا دینا یسوع جی برکت ایک باری دے کے تے ویکھو تسی سانوں یاد ہی کرو گے لب دے رہو گے یہ بندہ گیا کتے اچھا اب دوسری بات بتاؤ یہ بائبل کی باتیں ہیں آپ نے سے نہیں کہہ رہا جو ایک آدمی گیا تو اسے یسوع مسیح نے کیا کہا آپ بتائیں جواب دیں ایک کو جو آ گیا یسوع کے پاس کیا کہا یسوع مسیح نے شاباش لوگ بہنوں کے لیے ذرا تالیاں بجائیں کیونکہ مسٹر یاسمین فدا بھی کلام یہ سناتی ہے کہ پہلی خوشخبری پہنا نے سنائی پائی چھپے جی دعائیہ میٹنگ کریے اور قبر پر بھی پہلے کون آئی تھی پہنا ہے اور خوشبودار چیزاں خرید کے بھی کون آئی ہیں یسوع مسیح لے پہنا پائی کہندے نے ٹھیک ہے جڑا ہو گیا کام ہو گیا تو یہاں یسوع مسیح نے کیا کہا بہنوں نے بھی بتا دیا کہ یسوع مسیح نے کہا جاؤ کہا ان کے آ جاؤ اسے دکھاؤ تاکہ گواہی ہو اس کا مطلب یہ ہے اور پھر جو کچھ موسیٰ نے مقرر کیا کیا کرو جا کے گزرانو جاؤ ہیکل میں جاؤ شکرانے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ جو آج میں نے مثال دے دی کہ یہ مٹھائی کا ڈبا بول رہا ہے کہ خدا نے برکت دی ہے اور خدا کے گھر میں شکرانہ تو عید پینتیکوست کے دن پرانے عہد نامہ میں خدا کہتا تھا اس
طور پر آپ عید پینتیکوس کو سیلیبریٹ کرو. اور آج بھی خدا یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے خاندان کو اس کے گھر میں لا کر کے شکرانوں کے ساتھ آئیں، ہدیوں کے ساتھ آئیں اور خدا کے گھر میں اسے جلال دیں، گواہیاں دیں، شکر گزاری کریں، تاکہ اس کو کیا ملے؟ جلال ملے. اور پھر یہ بائبل مقدس میں جو عید تھی میں نے سکھایا، جلدی سے بتاتا ہوں کہ یہ پہلے فصل کاٹنے کی بھی عید کہلاتی تھی اور پہلے پھلوں کی بھی عید کہلاتی تھی. خروج 23واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، لکھ لیں. خروج 23واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ اپنے خداوند کے گھر. یہ پہلے پھلوں کی عید بھی، فصل کاٹنے کی عید بھی کہلاتی تھی، پہلے پھلوں کی عید بھی. اب میں حوالہ بتایا، زبانی بتاتا ہوں آسان طریقے سے، کہ جب فصل کی کٹائی یا پہلا پھل کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ جو پہلا پھل ہوتا تھا اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لاتے تھے خدا کے گھر میں اور شکر گزاری کرتے تھے. اور میرا باپ، میں نے پہلے بتایا، ذمہ دار اور بھی ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، انہیں یہ پتا ہے کہ جو پہلا پھل ہوتا ہے نا، وہ دینا مشکل ہوتا ہے نا. وہ تو کار بھی نہیں کھاندے. پہلا پھل کوئی سبزی لا لو، کوئی اچھی چیز ہو جائے نا، وہ کہنا بھائی بدو کھاواں گا جدوں پچھلا پھل ہی کھاواں. پہلے جا کے سیل کری، کیونکہ جو پہلا پھل ہے وہ بڑا اس وقت نیا مہنگا بھی بڑا ہوتا ہے. یہ تو چلو آپ نے سنا نا کئی بہنوں کو، جب نئی سبزی آئے، چلو سکھانے کے لیے ہے، سمجھ آ جائے. جب نئی سبزی آتی ہے تو کچھ بہنیں کہتی ہیں وہ یہ نہ لینا، اجے بڑی مہنگی تھی. اینج ہوندا ہے انہیں 2 مہینے میں کٹا رول جانی. کیوں جی ایسا ہی جو میں کہہ رہا ہوں؟ پہلا پھل دینا مشکل ہے کہ نہیں؟ قیمتی بھی ہے اور مشکل بھی ہے. پچھلا. اور آج بھی جب ہم خدا کو دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں پہلے بھائی، پہلے ہے کام، پہلے او کام، پہلے او کام. یا بچ گیا تو دے لیں گے، نہ بچیا تو کوئی نہیں. کیوں میں نے 50 سال تو میں پادری ہوں. کچھ لوگ جو بھی کہتے ہیں پاری صاحب ایت کی تے فلانا کام پہ گیا سی، دینا تے خدا نہیں سی. کوئی گل نہیں، ایکو باری کسر کٹ دیا. پہلے جڑی دوسری کسر پئی ہو تو کٹ لیں. تو یہ بھی تو اسے سنیے. یس، کیونکہ آپ ہو ہی ایماندار. ہم ایک دوسرے کے لیے تالیاں بھی بجا سکتے ہیں کیونکہ ایمان کی بات آ کرتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پہلا پھل، پہلا حصہ پہلے نمبر پر خدا کو دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی یا تنخواہ ہے، کہتے ہیں پہلے خدا کا نکال لو، بعد میں کوئی پتہ نہیں. یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں شخصی، وہ کہتے ہیں بھائی ایسی دے پہلے کٹ گئے تو
ਤੇ ਆਪਾਂ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। मिसेस यास्मीन की वालिदा की मिसाल है। जब उनके आती थी घर में कोई आमदनी तो मुझे बताती हैं कि मेरी माँ पहले कट के ना विचों तो दौड़ ला के चल जाएगी। उन्होंने क्या तो बस की हो, उन्होंने क्या परे हार दो, मैं साह ही उदो लेना, पहले मैं देख के आवा, खून आ जाओ की करना जी। कैसे की कहने हैं कुछ देना भी होवे ते इत्थे मेरे बच्चे बैठे हैं जेड़े मैनू कहते रहते हैं मैं चलो काहे होंदे से इतना वो जो मान लेंदे ने कि असीं यह चीज़ देनी है या खाना देना है तो कहते हैं किदों दईए। मैं यार अगे दे खाने में लड़ पे ने, खाने ज़्यादा जमा हो गए। यानी आप भी देने वाले जो को मन्नत मान लें तो लिखा है जब मन्नत मानो ये भी आयत खुद ही पूरी करो। तो क्या करो, अगर मान लिया अदा करने में उससे बेहतर है ना मान। अगर मान लिया है तो फिर क्या करो, ये बाइबल में लिखा हुआ है, फिर देर ना करो, नहीं तो ना मानो। और हम सारे नहीं लेकिन सीखने के लिए हम सारा पहला अच्छा वक्त किसको देना है? चाहे वक्त भी हो, अच्छा वक्त किसको देना? बेहतरीन हिस्सा, अफजल हिस्सा किसको देना है? ये दे पेंटिकोस्ट वाले दिन हम यही सीख रहे हैं। हम वक्त के लिहाज से भी देख लें, कहते पहले वो काम कर लिए, पहले वो काम कर लिए, कोई वक्त बचे है तो फिर खुदा दे घर ही चले जाओ। हाँ जी तुसी खुदा दे घर क्यों नहीं आए? तो जी अज काम ही बड़े सन, टाइम ही नहीं बचिया, इंज भी कहते जी वो को बचदा टाइम तो असी आना सी ना। खुदा दा तो हिस्सा उदो कि टाइम बच पुछ जाए विचों जो एवं फालतू बैठे होइए कहिए चलो एवं घर ही बह रहना है, एवं अज बोर पे होंने चर्ची जरा चली जाइए रौनक वे है। पहला वक्त उम्र का भी पहला वक्त है जी। हाँ जी किसको देना चाहिए? साधु सुंदर सिंह किसने नाम सुना हुआ है? उसे एक मिल गया सन्यासी उसे कहते थे, वो नौजवान था, उसने कहा साधु सुंदर सिंह को कि ये तू क्या कर रहा है भक्ति जवानी के दिनों में? तो यार हम तो जो लोग हैं सन्यासी, हम तो उस वक्त बनते हैं जब चिड़िया चुग जान खेत। उन्हें कहा जी तुसी सन्यासी साहब मैनू एक जवाब दिओ। उन्हें सादा किताब च मैं पढ़िया, उन्हें कहा तुसी मैनू जवाब दिओ सन्यासी साहब, बुरा नहीं मनाना। अगर आम सादा मिसाल दी सब चाहती, जिस तरह मैं भी अक्सर आपको सादा मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्हें क्या जी आम अगर तन मैं दिया आम, उन्हें क्या जी हाँ जानने हैं। उन्हें क्या आम मैं खा लवा तो जड़ी विच गुठली गिटक बाबा जी अगर मैं तानू दे दिया तो खुश हो गए, वो तो लाल पीला हो गया। तो उन्हें क्या कि अगर उदो ही असी दईए कि जो हड्डियां ही रह कहिए चलो हम भगती कर लिए, अपना बच्चा इबादत कर ली, हूँ कुछ नहीं रहा। हाँ जी जो कलाम वाज की किताब च लिखा जी पढ़ लेना, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। लिखा है जवानी के दिनों में या कुव्वत के दिनों, इसका मतलब ये भी हो सकता है खुदा को क्या कर
ادو نہ کر جدو چکیاں پیسنا بند کر دے، چکیاں یعنی دند، ادو کی فائدہ؟ جدو دند نکل جان تے کھان دا مزہ آندا ہے؟ تسی مجھے دسو. تو میری بھی ہم تقریباً 71 سال عمر ہوندی جاندی، کئی دفعہ میں بھی کہہ دینا حالت دیکھنو ٹھیک، کئی دفعہ بوٹی سخت ہے. میری وائف نے دند صحیح نہیں کھا لیندے، میرے بچے بھی کہندے نے کوئی نرم جی بوٹی ابو نو دے دو. کھانے دا کوئی مزہ آندا ہے، پھر سنن دا بھی مزہ آندا ہے. کلام ادو سنا کے جدو کان بند ہونا دیکھو. یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں، ادو ہی سنو جدو تہاڈے کان صحیح نے، پھر تہاڈوں سمجھ آنی ہے. پھر دہراتا ہوں، کچھ نئے لوگ ہیں، خدا کا بڑا اچھا خادم میرے گھر آ گیا، اب وہ سنتا رہتا. میں نے پوچھا سناؤ کی حال ہے؟ انہوں سمجھے آئی کہ جو رواج ہوتا ہے کی کھاؤ گے. میں پوچھا سناؤ بچیاں دا کی حال ہے؟ کہندا کھا لیں گے. وہ دے بعد میں چوک میں انہوں کو نہیں پوچھ رہے ہیں، سارے ہم کھا جانا. پھر وہ تو کلام سننے دا مزہ آنا ہے؟ نا 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 نا. اچھا جب تک آپ صحت مند خدا کے گھر میں، اچھا حصہ کس کو دے؟ عید خدمت لی بھی میں بڑا خوش ہوں. آج میں جس کو مسا کرنے جا رہا ہوں انہوں نے بڑا خوبصورت بیٹا ہے، وہ خدا کا خادم ہی ہے جس کو خدا نے بیٹا دیا. انہوں نے خدا کی خدمت کے لیے کہا کہ ہم نے دیا بڑا خوبصورت بچہ. تو جب رابرٹ میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ خدمت کے لیے، اور وہ کر رہا ہے. تو اسی کدی بچہ بھی ہو دینے. ایک دفعہ میرے کو ایک بندہ آیا، کیونکہ سیمنری جی ہے، کہندے نے منڈے نو بھی داخل کر رہا. میں انہوں کی ہے اے کام شام کوئی نہیں کردا ہے، وارا لگا پھردا اے پڑھدا نہیں ہے، میں نکما جہا ہے، انہوں سیمنری جی پالو. میں جو نکما ہے خدا لی کوئی چنگا بھی لیا ہو. میرا بیٹا بڑا خوبصورت ڈاکٹر بنے گا، آپ کو جا کے خادم بن جائے. کوئی سی خدا کو دینی ہے، کس طرح کی دینی ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے. ہاللیلویا. اس نے اپنا ایک ہی بیٹا تھا خوبصورت، وہی بخش دیا. ہاللیلویا. تو عید پینتیکوست کا دن بہت چیزیں ہیں، لیکن یہ سیکھیں کہ کس طرح خدا نے حکم دیا کہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے آج بھی. اور پھر پہلا پھل جو ہے، آخری بات ضرور کرتا ہوں، یہ حوالہ چاہے پڑھ لیں، آگے آ جائیں. پادری ندیم آرتھر صاحب بیٹے آگے آ جائیں. ایک حوالہ میرے پاس کھڑے ہو کے ایک دو حوالہ پڑھیں. یہ بھی پرانے زمانے میں جو کچھ ہوا آنے والے زمانے کے لیے تھا. اس سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں نکال لیں. اب غور سے سنیں، پاسٹر ندیم آرتھر 2 آیات پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 23ویں آیت. میں سکھا کے رکھا ہوں، یہ آخری بات میں آپ کو سکھا رہا ہوں. وہ پہلے پھلوں کی کیا تھی؟ عید پینتیکوست کو کیا نام دیا گیا؟ پہلے پھلوں کی. پھر فصل کٹائی کی، یہ میں سکھا رہا ہوں. پھر شکرانے خدا کے گھر میں لانے کی.
بچوں کے ساتھ ہدیوں کے ساتھ سیلیبریشن کرنے کی کیا تھی؟ اور یہ پہلا پھل کیوں کہا گیا پہلے پھلوں کی عید تھی؟ آپ پڑھیں گے پاسٹر ندیم۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو یعنی خدا باپ کے حوالے کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلے پھلوں کی عید ہمیں کیا سکھاتی ہے آنے والے زمانہ میں؟ پہلے پھلوں کی عید، جس طرح میں نے کہا کہ یسوع مسیح جب جی اٹھے، پھر دہراتا ہوں 40 دن زمین پر رہے، 50ویں دن پاک روح نازل ہوا، اور بائبل میں پاسٹر صاحب نے پڑھا ہے کہ پہلا پھل مردوں میں سے جب جی اٹھا یسوع مسیح، تو وہ خدا کا ایک لوتا بیٹا پہلا پھل ہے۔ یہ دے پینتیکوست سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا؟ اسی 15 باب ہی کو کھولے رکھے، 20ویں آیت پڑھیں۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ مسیح مردوں میں سے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ غور کریں۔ اور پھر آگے ایک اور آیت پڑھ دیں، 15ویں باب کی 16ویں آیت بھی پڑھتے ہیں۔ 15ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ آمین۔ تھینک یو حسن دین، شکریہ۔ یہ پہلے پھلوں کی عید کیوں کہا گیا؟ اب حوالہ جات پڑے گئے۔ یہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے میں، جس طرح وہ جی اٹھا ہے، پہلے بھی مردے مرے، جی اٹھے وہ نہیں، ان کی حیثیت، ان کا جی اٹھنا اور ہے۔ وہ پہلے جی اٹھے اور پھر مر گئے۔ غور کریں۔ لیکن یسوع مسیح پہلا پھل اس طرح ہوا، جو سو گئے ہیں ان میں سے جی اٹھ کر کے وہ پہلا پھل ہوا، اور دوبارہ مرنے کا نہیں۔ اس نے کہا میں زندہ ہوں، مر گیا جی اٹھا، اور عبدالباز زندہ رہوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا برکت ہے عید پینتیکوست کی، کہ مردوں کی قیامت، یعنی مردوں کا جی اٹھنا، مسیحی لوگوں کا غیر فانی حالت میں جی اٹھنا یقینی ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ عید پینتیکوست کی یہ بھی برکت سکھایا، یہ بھی پھل ہے۔ اور پھر آخری آیت پڑھی ہے پاسٹر ندیم نے، ایسی ایمانداروں کے لیے خوشی کی بات کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر ہم کہتے ہیں یسوع زندہ ہے تو باقی مردے بھی زندہ ہوں گے اور غیر فانی حالت میں ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر دوبارہ کبھی مرنے کے نہیں۔ پہلے پھلوں کی عید۔ پہلا پھل اب کون سا ہے؟ آپ نے سیکھا ہے۔ پہلا پھل کون ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے۔ مردوں میں جی اٹھنے کے وسیلہ سے، اور باقی بھی جی اٹھیں گے۔ عید پینتیکوست کی یہ برکات ہیں، اور روح القدس کی
یہ برکات ہیں کہ ہم نے شروع میں سے سیکھا کہ اس کی بہت ہی ضرورت ہے، عام زندگی میں بھی، خدمت میں بھی، کو رویا ملی ہے اسے پورا کرنے میں بھی۔ یسوع مسیح نے کہا باہر ہی نہ نکلنا۔ پاک روح کی معموری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 14واں باب 16ویں آیت میں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسرا مددگار چاہیے جو ہماری مدد کرے، پاک ہمارے اندر بھی، ہمارے ساتھ بھی رہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پاک روح کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ یسوع مسیح کی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ شیطان پر غالب آنے کی کیا دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ جو ہمیں روح القدس کی، وہ روح القدس ہے، روح القدس کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہاللیلویہ، یس، ہمیں اس کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، روح کا پھل ہے، خوشی کی ضرورت ہے ہر حال میں، رحم کی ضرورت ہے، مہربانی کی ضرورت ہے، کامیابیوں کی ضرورت ہے، اور پاک روح ہر وقت ہر روز ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا مددگار، کہ ہم نے کس طرح کامیاب زندگی بسر کرنی ہے، روحانی طور پر، خاندانی طور پر، بزنس میں، ہر کام میں وہ ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا مددگار؟ اس لیے افسیوں کے خط میں 5ویں باب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روح سے معمور ہوتے، جن کو ابھی تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا، میں آپ کو آخر میں انکرج کرتا ہوں کہ وہ پاک روح کے بپتسمہ کے لیے دعا کریں اور خواہش رکھیں کہ خداوند مجھے غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح کا کیا ہے؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہتا ہوں، جن کو پاک روح کا بپتسمہ مل گیا وہ کیا کرے؟ افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ وہ روح سے معمور ہوتے گئے لگاتار۔ یس، ہمیں روح القدس کی معموری کی خواہش اور چاہیے، اور مدد چاہیے، اور اس کی معموری چاہیے، اور اس کی رہنمائی چاہیے، ہر روز چاہیے، صبح بھی چاہیے، شام کو بھی چاہیے، ہر وقت بلکہ چاہیے۔ ہمارے اندر خواہش ہو، اور وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ وہ تو یہاں تک لکھا میں دعا کرنا بھی نہیں آتی رومی کے خط میں، وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ دعا بھی کرتا ہے، ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ایسا مددگار چاہیے کہ نہیں؟ اس کی کیا ہونی چاہیے؟ خواہش ہونی چاہیے۔ اس کی کیا ہونی چاہیے؟ بھوک اور پیاس ہونی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بھوکی جانوں کو سودا کرتا ہے۔ جن کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، اور زیادہ معموری، اور زیادہ روح القدس کی معموری چاہیے، اور ہمیں پاک روح کا اگر نہیں ملا تو غیر زبانوں کے ساتھ بپتسمے کی کیا ہے؟ اگر خواہش ہی نہ ہو
تو پھر کو برکت ملتی ہے؟ کن کو ملے گی برکت؟ پاک روح کی، جو اس کی اہمیت سے واقف ہو، جو ضرورت سے واقف ہو. یا کہیں نہیں جی سانو کسی دی ضرورت نہیں، اسے کلے آپ ہی بڑھے. لیکن میں کہتا ہوں یسوع مسیح نے خود فرمایا دیا ان شاگردوں کو جو اس کے ساتھ رہے ہیں، حکم دے دیا کہ جب تک پاک روح کا بپتسمہ نہ ملے تم نے ابھی باہر ہی نہیں نکلنا. کیسا حکم دے دیا؟ تو ہم اس کے بغیر بھی کچھ نہیں کر. وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دیکھے، خدمت کی، پھر بھی کہا تمہیں پاک روح کی کیا ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک روح کے بپتسمے، اگر نہیں ہوا، میں ابھی نہیں پریکٹس کراؤں گا، لیکن گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کسی کی چرچ میں بھی کر سکتے ہیں. جن کو غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہو. ہاتھ کھڑا کریں، خدا آپ کی خواہش دیکھتا ہے. اور یہ پاک روح پادری نہیں دیتا، یہ بھی سیکھ لیں. ہاتھوں کو نیچے کریں. یہ میں نے کیا پڑھا ہے بائبل مقدس میں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں پاک روح مددگار دے گا. یہ خدا باپ دیتا ہے، یہ یسوع مسیح دیتا ہے. یہ پادری صاحب بپتسمہ نہیں، وہ پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں، اوکے، لیکن پاک روح کا بپتسمہ خود خداوند دیتا ہے، خود یسوع مسیح دیتا ہے. ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ خواہش تو ہونی چاہیے، اوکے. اور جو پاک روح غیر زبانوں کے ساتھ حاصل انہوں نے کر لیا، ان کے لیے بھی دوسرا سٹیپ ہے کہ وہ اور زیادہ معمولی کے لیے دعا کریں، اور زیادہ دعا کریں کہ روح کا پھل ہماری زندگی میں کیا ہو، نظر آئے، ظاہر ہو. God bless you. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے.